سوشل میڈیا کے وارئرز کو بھی سلام پیش کیا. انہوں نے کہا ہے کہ میں سلوٹ پیش کرتا ہوں, میں سلام پیش کرتا ہوں. جس طرح ہم ڈٹے ہوئے ہیں, جس طرح جب تمام لیڈران مشکل حالات میں ان کو روح پوش ہونا پڑا, اس وقت ایک آپ ہی تھے جنہوں نے یہ جنگ لڑی. اس الیکشن میں سارے ماحول کے اندر اگر ہم اس حساب سے جیتے ہیں, لوگوں تک نشانات پہنچائے ہیں, تو وہ سوشل میڈیا کا جو کردار ہے وہ پوری زندگی میں ایک تاریخ میں اچھے لفظوں سے یاد رکھا جائے. سائفر کیس میں رکھا گیا اندر, حالانکہ کیس وہ ناجائز تھا, جھوٹا تھا. ہم نے تمام ہیئرنگ سنی. کیا ان ججز کے خلاف کارروائی ہوگی, خاص کر ابو الاسناد ذکرنین صاحب کے خلاف, جنہوں نے جھوٹا اس طرح سے کیس کو بالکل ہم نے ان کے خلاف کارروائی کرنی ہے. جج ابو الاسناد ہو گئے, اور اس کے علاوہ جج جو ہیں ہمایوں دلاور ہو گئے, اور یہ جج تمام جو ہیں انہوں نے جس طرح سے فیصلے دیے ہیں ان کے خلاف انشاءاللہ تعالی ہم کارروائی کریں گے. خان صاحب نے ہدایت دی ہے, اور ہم یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ جنہوں نے جھوٹا کیس بنایا, جو کمپلینر تھے سیکرٹری انٹیریئر رانا ثناءاللہ کے کہنے کے اوپر کیا گیا, اور پھر اس کے اندر عطا تارڑ اور یہ سارے جتنے لوگوں نے پریس کانفرنس کی, اور ایک محب وطن پاکستانی کو انہوں نے غدار کہا. ان تمام لوگوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. ان کو قانون کی گرفت میں آتے ہوئے ان کو جیل میں ڈالنا چاہیے. انہوں نے ایک محب وطن پاکستانی کے اوپر ایک جھوٹا الزام لگایا, اسے غدار ڈکلیئر کیا. یہ لوگ غدار ہیں جو جھوٹے الزام ایک محب وطن پاکستانی پر لگا رہے تھے. کس حوالے سے؟ بالکل اطلاع مل چکی ہے, اور خان صاحب نے اس کے اوپر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے سرخرو کیا ہے, اور تمام کیسز سے انشاءاللہ تعالیٰ میں یوں ہی سرخرو ہوں گا, کیونکہ یہ جھوٹے کیسز ہیں, ان کے اندر کوئی چیز نہیں ہے. اور آج انہوں نے کہا ہے کہ ثابت ہو گیا کہ غدار کون تھا, سازشی کون تھا, کس نے غداری کی ملک کے ساتھ, اور یہ کیس جو تھا یہ اپنی موت آپ مر گیا, ختم ہو گیا. الحمدللہ کپتان ہمارا سرخرو ہو گیا. دیکھیں پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ کوئی ایک 100-200 بندوں کی جماعت نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف پورے پاکستان کو, اگر آپ کہیں کہ پورا پاکستان ہی پاکستان تحریک انصاف ہے, تو یہ بات بھی غلط نہیں ہوگی, کیونکہ آپ نے دیکھ لیا کہ 8 فروری کو جس طرح لوگوں نے ووٹ ڈالا کپتان کو, وہ ساری ہی پاکستان تحریک انصاف تھی. وہ سارے ہی لوگ ہمارے جو جیتے ہوئے تھے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ووٹ سے جیتے تھے. اور پورے پاکستان کو اگر آپ کہتے ہیں کہ پابندی لگانی ہے, تو پھر میرا خیال میں ایک فیصل بارڈر رہ جائے, اور باقی جو جن کی وہ نمائندگی کر رہے ہیں وہ رہ جائیں, باقی ساری عوام جو ہے یہ ملک چھوڑ کر چلی جائے. پھر یہی حال ہے, کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر کوئی بولے نہیں, کوئی بات نہ کرے. دیکھیں ریاست ہوتی ہے عوام سے, اگر کوئی ملک ہوتا ہے تو عوام سے ہوتا ہے, اور اس عوام کی جو رائے ہے وہ اہمیت رکھتی ہے. آپ عوام کی رائے کے اوپر کس طرح جو ہے وہ ڈاکہ ڈال سکتے ہیں, اور ان کی تذلیل کر سکتے ہیں, اور پابندیاں لگا سکتے ہیں. ہم ان کے الفاظ کی, جتنے انہوں نے الفاظات بیان کی ان کی مذمت کرتے ہیں, اور جو انہوں نے ججز کے بارے میں باتیں کی, ہم توہین عدالت کی کارروائی کا مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کے اوپر جو توہین عدالت کی سماعت کی گئی ہے اس میں کارروائی کو پروسیڈ کرتے ہوئے ان کو سزا دینی چاہیے, اور انہیں جیل میں ڈالنا چاہیے. آج انہوں نے آ کر سپریم کورٹ میں کہا ہے کہ جو انہوں نے ججز کے بارے میں باتیں کی وہ بالکل ٹھیک کی, ان کا جو ایڈمیشن ہے یہی ان کے خلاف سزا ہے, اور انہیں اس وقت جو ہے وہ جیل میں ڈالنا چاہیے. اب بھی ایسا لگتا ہے کہ قاضی صاحب مخصوص چھٹی کے معاملے پر اپیل کیا ہے کہ کیس کے حق میں نہیں ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے کیس کو خراب کیا ہوا. لیکن قاضی فیصل صاحب تو پہلے ہی باعث ہیں, وہ تو پہلے ہی پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ہیں. وہ تو عمران خان کے حوالے سے دل میں رکھتے ہیں, وہ تو نہیں چاہتے کہ وہ بولیں, وہ تو نہیں چاہتے کہ کوئی بات کرے, وہ تو نہیں چاہتے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی بندہ اٹیچ ہو, وہ اغوا ہو جائے, اسے چھڑوایا جائے. وہ تو نہیں چاہتے کہ ملک کے اندر اگر کوئی صحافی بولے, کوئی احتجاج کرے, اسے اٹھا لی جائے, یا فلسطین کے حق میں کوئی احتجاج کرے اٹھا لیجیے, اسے چھوڑا جائے. وہ تو پتہ نہیں کس ایجنڈے کے اوپر ہیں اور کس کی بات کرتے ہیں, ہمیں اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے. لیکن ہم یہ ضرور کہیں گے کہ یہ کسی بھی عدالت کے جو ہے وہ منصب, اس اعلیٰ منصب کے اوپر بیٹھے ہوئے جج کا یہ کام نہیں بنتا وہ اس طرح کی ریمارکس, اس طرح کی باتیں کریں. بلکہ جج ہوں یا صحافی ہوں, وہ ہمیشہ غیر جانبدار ہونے چاہیے. یہاں پر جانبداری جو ہے دکھائی جا رہی ہے, اور